السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کو یہاں سے لیے چلتا ہوں، یہاں تک تو یہ تشریح ہو گئی تھی اور یہ کیا ہے، یہ پھروتنیت کی طرف، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، عرض کیا مطلب یہ میں نے کچھ بتا دیا ہے۔ اسلامی ہند میں جذب ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی افرینش بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ مطلب جیسے میں ابھی بتا چکا ہوں، اسلامی ہند میں اسلامی ہند مطلب ہندوستان کی طرف اشارہ ہے۔ جذب ملت کا فروغ، جذب ملت جذبہ کے مطلب کیا ہے، جو انسان کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ملت۔ مطلب وہ جذبہ جو سارے لوگوں کے اندر موجود ہو اور سارے لوگ مل بیٹھ کے مل جاتے ہیں، ان کے جذبے، سارے جذبے جب مل جاتے ہیں تو اس کو ملت کہتے ہیں۔ جذب ملت مطلب وہ جذبہ جو سارے لوگ اکٹھے ہو کر وہ اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، تو اس کو جذب ملت کہتے ہیں۔ کا فروغ کے معنی بڑھنا یا اضافہ ہونا، ترقی کرنا یا نشوونما پانا، اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں قومی وطن کی افرینش کا مطلب کیا ہے، پیدائش، وجود میں آنا، اس کا مطلب یہ ہے افرینش۔ بظاہر مطلب ظاہر میں ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے، معمے ایک کہانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے قیام پاکستان جب قائم ہوا تھا، کم و بیش ربع صدی پیشتر اس مرد مجاہد یا مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، کم و بیش مطلب کم یا زیادہ، قیام جب پاکستان قائم ہوا تھا، ربع صدی، ربع کا مطلب صدی کا چوتھائی حصہ، مطلب صدی کا چوتھائی حصہ، 100 میں جب 100 کو 4 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں یا تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ 25 بچ جاتا ہے، تو چوتھائی حصہ پیشتر مطلب اس سے پہلے اس مرد عظیم کے افکار، مرد عظیم عظیم مرد کے افکار مطلب ان کے خیالات، جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا۔ پاکستان کا تصور پاکستان جو انہوں نے جو تصور پیش کیا، ایک آئیڈیا، ایک سکیچ انہوں نے پیش کیا تھا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کا مطلب ہلکا ہونا، خفیف، کمی کو کہتے ہیں۔ استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے، محور مرکز بنا رہے تھے، مسلسل مطلب لگاتار پے در پے تواتر کے ساتھ وہ بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے تھے؟ مرکز بنا رہے تھے، کون سی جگہ کا؟ وطن اور وطنیت کے استخفاف کو۔ لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، لیکن جب مفکر اسلام اسلام کا جو مفکر تھے، یہ اسلام کے مفکر سے مراد کون سے مراد ہے، جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی بات آنا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ مطلب ایک گیف، قلیل مطلب کم جس کو کہتے ہیں، وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی مطلب پریکٹیکلی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ توجہ مطلب اٹینشن، مبذول کرنا راغب ہونا، کسی طرف اپنی توجہ وہ لے آنا یا کسی طرح متوجہ ہو جانا۔ تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ ظاہری بات ہے، تو انہیں پھر کیا ہوا کہ تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ اسلامی وطن کے قیام مطلب ایک اسلامی وطن ہونا چاہیے، بننا چاہیے۔ قیام کی مطلب قائم ہونا چاہیے، دعوت دی مطلب انویٹیشن دی، تاکہ وہ ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے سوچا جا سکے۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راج کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی۔ راج کماری کا مطلب کیا ہے؟ راج کماری بھارت کے جنوب کا کنارے پر واقع علاقہ، وہ علاقہ جو بھارت کے جنوبی ساحل پہ واقع ہیں، اس کو راج کماری کہتے ہیں۔ جمرود پشاور اور لنڈی کوتل کے درمیان کا جو علاقہ ہے اسے جمرود کہتے ہیں، جہاں پہ جو خیبر بازار ہے یا اسی طرح خیبر یا وہاں پہ مختلف بہت بڑی ایجنسی ہے۔ تو بہرحال اسلامی ہند کے لیے تو جمرود وہ جگہ جہاں پہ افریدی وہ رہتے ہیں، کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے، دریا جمنا تک آباد تھے۔ کون لوگ؟ دریا جمنا کون سا دریا ہے؟ ہندوستان کا ایک بڑا دریا جس کے کنارے پر آگرہ تاج محل واقع ہے، یہ وہ دریا ہے، دریا جمنا، اس دریا کو کہتے ہیں جہاں کے کنارے پہ یا ساحل پہ
آگرہ تاج محل واقع ہے، مطلب یہ سچویٹڈ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ تمام اسلامیان ہند، یعنی تمام اسلامیان ہند راجکماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھیں، یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے؟ اقطاع کا مطلب یہ ٹکڑا، یعنی قطع کو کہتے ہیں، قطع کی جمع اقطاع، اس کے معنی ٹکڑا بھی ہے، اور دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے۔ دریائے جمنا یعنی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کون سا دریا ہے، اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا، یعنی وہ خواب، یہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کون تھے؟ اصل نام ان کا کیا تھا؟ فتح علی تھا، اور میسور کے حاکم حیدر علی کے بیٹے تھے۔ بڑا بہادر اور اعلیٰ پائے کے سپہ سالار تھے، انگریزوں کے سخت مخالف تھے، انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ اس سلسلے میں انگریزوں سے جنگ بھی کی، مگر اپنوں کی غداری سے کامیابی نہ ملی۔ یعنی ان کے جو دربار میں جو درباری تھے، یا جو ان کے درباری تھے، یا ان کے جو اپنے تھے، مطلب یعنی جو ان کے دوست تھے، یا ان کی پارٹی کے جو ارکان تھے، یا ان لوگوں کے جو دوست تھے، تو انہوں نے غداری کی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کو جو شکست ملتی ہے، تو جب غدار یعنی جو نکلتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ نقصان ملتا ہے۔ بہرحال، اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا، عبدالحمید ثانی نے بھی دیکھا۔ عبدالحمید ثانی کون ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی میں نے بہت زیادہ یعنی سرچ کی ہوئی ہے کہ عبدالحمید ثانی کون تھے، یعنی عثمانی سلطنت کے 34ویں، یا اسی طرح ٹیپو سلطان کی پیدائش کے حوالے سے بھی میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کے عظیم مجاہد، ٹیپو سلطان کا اصل نام کیا تھا؟ فتح علی خان تھا، اور وہ 20 نومبر 1750 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد حیدر علی نے 18ویں صدی کے اوائل میں جنوبی ہند میں سلطنتی میسور کے نام سے ایک بڑی سلطنت قائم کی تھی، جس کا صدر مقام سرنگا پٹم تھا۔ حیدر علی پہلی شخصیت تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ وہ اپنی وفات کے بعد اپنے فرزند ٹیپو سلطان کے لیے 2 ورثے چھوڑ کر رخصت ہوئے، ایک تاج و تخت اور دوسرا انگریزوں کے خطرے کا انسداد مطلب انہیں روکتھام۔ ٹیپو سلطان نے دونوں ورثے جوانمردی سے سنبھالے۔ انہوں نے انگریزوں سے دو زبردست لڑائیاں لڑی، مگر اپنوں کی غداری اور مرہٹوں کی امداد سے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف کامیابی حاصل کر لی۔ 6 مئی 1799 یعنی 1799 کو یہ بہادر شخص میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کی ایک شہادت کے بعد انگریز رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ قابض مطلب قبضہ ہو گیا۔ تاہم ٹیپو سلطان نے آزادی کی جس آزادی کی جو شمع تھی، جو آگ کو روشن کیا تھا، وہ برابر یعنی جلتی رہی اور سلگتی رہی، اور 150 سال بعد انگریزوں کو ہندوستان سے رخصت ہونا پڑا۔ ٹیپو سلطان کا مشہور قول تھا، گیدڑ کی 100 سال زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ انہوں نے اپنے عمل اور کردار سے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا۔ 6 مئی 1799 یعنی 1799 ہندوستان کے عظیم مجاہد آزادی یعنی ٹیپو سلطان کی تاریخ شہادت ہے۔ بہرحال ان کے حوالے سے کچھ اور بھی گوگل پہ میں نے سرچ کیا ہوا تھا۔ یا عبدالحمید ثانی یعنی عثمانی سلطنت کے 34ویں سلطان 909 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور 909 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور 1876 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ عبدالحمید ثانی 31 اگست 1876 عیسوی سے 27 اپریل یعنی 27 اپریل 1909 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرمان روا تھے۔ زوال کے اس دور میں آپ نے بلقان کی بغاوت، روس کے ساتھ ایک ناکام جنگ لڑی، اور 1897 عیسوی میں یونان کے ساتھ ایک کامیاب جنگ لڑی۔ بہرحال ان کے حوالے سے بہت زیادہ اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کو خود سرچ کرنا چاہیے کہ عبدالحمید ثانی کے حوالے سے کیا ہے، ٹیپو سلطان کے حوالے سے کیا ہے۔ پھر آگے آتے ہیں، جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا۔ جمال الدین افغانی کے حوالے سے بھی میں نے بہت زیادہ سرچ کی ہوئی ہے، اور سرچ یہ بھی کی ہوئی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کا جو علاقہ تھا یہ اصل میں شیعہ مسلک کے پیروکار تھے، اور ان کے حوالے سے کتابوں میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں ان کا جو تعلق تھا تو وہ شیعہ مسلک سے ان کا تعلق تھا، اور یہ جگہ جگہ پہ اپنے بحث بدلتے رہے،
کیونکہ ان کا ایک قاعدہ قانون نہیں تھا. کبھی سر سید احمد خان پہ وہ قطعان لگاتے ہیں، ان کے حوالے سے الٹا سیدھی باتیں سناتے ہیں، کبھی ان کو کتا وغیرہ کھلوا کر یا کہہ دیتے ہیں اپنے، یعنی انہوں نے جو کچھ کہا ہوا. تو بہرحال یعنی جمال الدین افغانی، ان کا اصل نام جو تھا وہ مختلف جگہوں پہ جب مختلف ممالک میں جاتے رہے تو ان کے نام بھی بدلتے رہے، ان کے قاعدہ قانون بھی بدلتے رہے. سب سے پہلے جس ملک میں چلے جاتے تھے وہاں کی جو لوگ عبادت جس طریقے سے کرتے تھے وہ بھی ان کو فالو کرتے تھے، چاہے اگر وہ سنی تھے تو خود کو سنی ظاہر کرتے تھے، لیکن اصل میں یہ سنی نہیں تھے. بہرحال یہ لوگوں کے جو دلوں کے ساتھ کھیلا گیا تھا. بہرحال جمال الدین افغانی کے حوالے سے بھی گوگل پہ بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، اور جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا، اور خود مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا. شرمندہ تعبیر مطلب یعنی عبارت ہونے والا، یعنی پورا ہونے والا. لیکن ایک بات بالکل صاف اور عیا ہے، ایک بات صاف اور عیا مطلب یعنی واضح ہے، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. گنجائش مطلب یعنی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ملت اور مقاصد ملت یعنی مقاصد ملت مطلب یعنی یہ جو ملت ہے، مقاصد مطلب یعنی آبجیکٹیوز جو ملت کہتے ہیں وہ کیا تھے، کہنا کیا چاہ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو لہجہ تھا یا اسی طرح تو وہ کیا تھا. اور اس کے بعد کے امکانات فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے انکار کی طرف انحراف کیا. انحراف مطلب یعنی متوجہ ہونا، منہ موڑنا. انحراف کے معنی یعنی منہ موڑنا. اور مشرق جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف، افکار مطلب یعنی فکر کی طرف، مشرق نے